بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الکتاب، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1886 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 24 اور 25۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال کہاں، اولو کیا اگرچہ، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِأَهْدَى زیادہ راستی والا راستہ، مما اس سے کہ وجدتم تم نے پایا، علیہ اس پر، آباءکم اپنے باپ دادا کو۔ قالوا انہوں نے کہا، انا یقیناً ہم تو، بما اس کے ساتھ کہ ارسلتم تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا چنانچہ ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فانظر پھر دیکھیے، کیف کان کیسے ہوا، عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آ جاؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبروں نے کہا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے کہیں زیادہ ہدایت کی بات لے کر آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے ہی طریقے پر چلو گے؟ دوسری بات، انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تیسری بات، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ چوتھی بات، اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بزرگان محترم، جب انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور حق و صداقت کی جانب بلایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ جب ہر قوم نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا تو ان انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ کیا اگر میں تمہارے پاس تمہارے باپ داداؤں کے طریقے سے بھی زیادہ ہدایت والا طریقہ لے کر آؤں تو کیا اس وقت بھی تم لوگ میری باتوں کو نہیں مانو گے؟ ان لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم ہمارے پاس کتنی ہی زیادہ ہدایت کی باتیں لے کر آ جاؤ، ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے باپ دادا ہی کے طریقے کو اپنائیں گے، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس کے خلاف ہے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس آیت میں خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، مگر مراد سارے ہی انبیاء ہیں، اس سے کہ کسی ایک نبی کا انکار کرنا سارے ہی انبیاء کا انکار کرنا شمار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کے علاوہ دین کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے باپ دادا کے گمراہ طریقے کو اپنایا۔ جن قوموں نے بھی ان انبیاء کے الہی کلام کو جھٹلایا اور ان کی الہی شریعت اور طریقے کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اور انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا، جس سے وہ ہلاک و برباد ہو گئے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت اور تباہی کو دیکھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جن کاموں کو وہ کیا کرتے تھے اور جو باتیں وہ کہا کرتے تھے اور جس طریقے پر وہ چلا کرتے تھے اس سے باز آ جائے اور اپنے نبی کی تکذیب سے بچے، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو ان سے پہلے قوموں کا ہوا۔ اور جب اللہ انتقام لینے پر آتا ہے تو کسی کو نہیں بخشتا اور اس شخص کو سزا دیتا ہے جس نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو جھٹلایا۔ لہذا تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت
فانتقمنا منہم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کا بہت برا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں دھنسا کر سمندر میں غرق کر کے ہلاک کیا اور پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا۔ اس طور پر کہ عالم برزخ میں ان مشرکین اور مکذبین کو قیامت تک کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں، اور پھر آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین و مذہب کو چنا تو اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے۔ کامیابی صرف دین اسلام ہی میں ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہے کہ انہیں اس عمل کے بدلے جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور جو کوئی ان سے منہ موڑے گا ان کا قیامت کے دن خسارہ ہوگا کہ جہنم کا عذاب ان کے حصے میں آئے گا۔ اللہ ہمیں اسلام پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔